डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है अब आप थोड़ा सा फाइनेंस को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे फाइनेंस आगे चल रहा है आपको कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं, और जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वैसे वैसे आप फाइनेंस को एंजॉय करना शुरू करेंगे। आपको याद है जब हमने एनवीटी का आगाज़ किया तो थोड़ा सा इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम की बात शुरू हुई। फिर हमने 3 तरह की एनविटीज़ का जिक्र किया। ऑर्डिनरी एनविटी, एनविटी ड्यू का जिक्र आ गया, फिर डिफर्ड एनविटी का जिक्र आ गया। फिर हमने तीनों के फार्मूलाज को लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। क्यों कोई फैक्टर ऐड हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, इस सारी बात को भी हमने देखना शुरू किया। फिर हर एनविटी के अंदर हमने 4 चीज़ों की कैलकुलेशन को देखा। नंबर 1 फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अर्न्ड। ऐसे हमने इन 4 चीज़ों को भी अंडरस्टैंड किया। अगर मैं इस सारे को समराइज करूं आपके साथ, तो जो चीज़ हमें थोड़ी नज़र आएगी वो कुछ ऐसे नज़र आएगी। लाइक अगर आप देखिए ज़रा ऑर्डिनरी एनविटी के ऊपर आते हैं, इनमें 2 चीज़ें मेन है, बाकी 2 फैक्टर सेम फार्मूलाज रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही थी। अच्छा जी, देखते हैं कैसे। ऑर्डिनरी एनविटी में हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था जी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला? रेंटल इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर आर पी। इसे हमने मैजिकल फॉर्मूला कहा था, इसे समटाइम हम ब्लैक कलर का फॉर्मूला बोल रहे थे। फिर हमने ऑर्डिनरी एनविटी के अंदर ही प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली थी। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी रेंटल इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस है। माइनस क्यों आ रहा था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये फार्मूला क्या कर रहा था? एलिमिनेट कर रहा था। तो ऑर्डिनरी एनविटी के ये 2 बेसिक फार्मूलाज थे। एक्चुअली जब हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपसे बात और डिटेल में भी करेंगे। ये 2 फार्मूलाज फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के फार्मूलाज नहीं है, बल्कि फार्मूला नंबर 1 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझे थे। ये क्या करता है, जहाँ से रेंटल स्टार्ट होते हैं यहाँ से रेंटल को कम्युलेट करता है, आखिरी रेंटल की डेट पर ले जाकर खड़ा कर देता है। हो सकता है आपको यही जानो, आपके लिए यही फ्यूचर वैल्यू है। लेकिन अगर आपने आगे जाना है एनविटी ड्यू की तरह से, तो फिर आपको कोई और फैक्टर लगाकर जितना फर्दर आगे जाना है आगे जाना पड़ेगा। इसी तरह से ये जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था, ये जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था, ये क्या करता था? ये सारे रेंटल को उठाकर जहां पहला रेंटल आया था उससे 1 पीरियड पीछे ले जाता है। यानी अगर रेंटल एट द एंड आया था तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड 1 पीरियड बैक ले जाता है। अगर तो आपको यहीं जाना है तो ओके, आपका काम हो गया। ऑर्डिनरी एनविटी में हमें यहीं जाना होता है। लेकिन अगर हमें इससे भी ज्यादा पीछे जाना है तो वापस जाने के लिए हमारे पास टूल है 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस n। जितना पीछे जाना है उस टूल को यूज कर लेंगे, जितना आगे जाना होगा उस टूल को यूज कर लेंगे। सिमिलरली जब हम एनविटी ड्यू पर आए तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का क्या फार्मूला था? हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला था, एक तो वही मैजिकल फार्मूला हमने लिया, यहां रेड फैक्टर हमने ऐड कर दिया। क्यों? बिकॉज अब हमारे इस ब्लैक फार्मूला ने हमें हमारी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पर ड्रॉप नहीं किया, बल्कि हमें उससे 1 पीरियड पीछे खड़ा कर दिया। हमें 1 पीरियड आगे जाना है तो रेज टू पावर 1 के साथ हमने फार्मूला लगा दिया। फर्ज करें किसी सिनेरियो में एग्जामिनर कहता है नहीं आपको 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड आगे जाना है, तो आपको उसी तरह करना पड़ेगा। इस काम के लिए हम वो लॉजिक एस्टैब्लिश कर रहे थे। मेरी बात फॉलो करें? इस काम के लिए हम वो लॉजिक एस्टैब्लिश कर रहे थे, वरना 99% ऑफ द क्वेश्चन में आपको लॉजिक अगर नहीं भी समझ आई और फार्मूला आपने रिटेन किया हुआ है तो आप आराम से इसको कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली थी एन्युटी ड्यू में? प्रेजेंट वैल्यू भी हमने ऐसे ही निकाली थी। यहां भी इस फार्मूला में देखें रेड फैक्टर आपको नजर आ, देखिए जरा क्यों आ रहा है? क्योंकि
یہ جب ہم نے اس نے پریزنٹ ویلیو نکالی، پہلا رینٹل 0 پر تھا اینوٹی ڈیو میں، اس نے ایک پیچھے لے کر آیا تو 0 سے ایک پیچھے -1 پہ چلے گیا، ٹائم لائن پر -1 پر چلے گیا۔ اب -1 پہ تو نہیں جانا تھا، آنا تو 0 پہ تھا، تو کدھر موو کرنا ہے؟ آگے کی طرف، اس لیے پلس کے ساتھ موو کر رہے ہیں۔ اوکے، پھر آپ نے ڈیفرڈ اینوٹی پڑھی، ذرا دیکھیے ڈیفرڈ اینوٹی کا فارمولا کیا تھا۔ بڑی اہم بات، پریزنٹ ویلیو فیوچر ویلیو، فیوچر ویلیو نکالنے کے لیے تو فارمولا سیم نظر آ رہا ہے، بالکل سیم۔ کیوں؟ یہ فارمولا پہلے رینٹل سے اٹھاتا ہے، آخری تک لے جاتا ہے، یہیں جانا ہے، تو کوئی ایڈجسٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہے، ریڈ فیکٹر ریکوائرڈ نہیں ہے۔ ڈیفرڈ کی اور پریکٹس کریں گے تو آپ کو ذرا اور بھی سمجھ میں بات آئے گی، آج بھی میں ابھی آپ سے اور کوسچن کرواؤں گا۔ اور اگر پریزنٹ ویلیو نکالنی ہے تو یہاں دیکھیے، یہاں ریڈ فیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن مائنس میں، کیونکہ یہ ہمیں 0 پر نہیں لایا، 0 سے پہلے ڈراپ کر دیا، لائک 4 پر ڈراپ کر دیا، 7 پر ڈراپ کر دیا، مجھے 0 پر آنا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں، کاؤنٹ کر لیتے ہیں کتنی۔ تو پوری اینوٹی کے اندر اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس یہ 6 فارمولاز ہیں، جس میں سے 3 میں کوئی فیکٹر ایڈ نظر آ رہا ہے، ہمیں ریڈ فیکٹر نظر آ رہا ہے، لائک دس ون اینڈ دس ون، اور 3 ایسے ہیں جہاں ہمارا جنیرک فارمولا، اس کو ہم جنیرک فارمولا بول رہے ہیں، جہاں ہمارا جو بیسک ٹول تھا وہی کام کر رہا ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ بس دس از دا ہول اسٹوری۔ اس ایک سلائیڈ میں، اس ایک وقت میں، اس وقت پوری فائنینس کا آپ کا جو اینوٹی کا پورشن ہے وہ یہاں اس وقت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کو اپنے گرپ میں لے کر آئیے، اس کے اوپر کام کیجیے، یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ پیچھے دیکھیں، ہم کوئی 3 سے 4 ڈیز ہو گئے ہمیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے۔ اگر آپ ان تمام باتوں کو غور سے دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، تو کیا ہوا؟ وہاں ہم لاجک اسٹیبلش کر رہے تھے، اپنے ٹول کو آپریٹ کرنا سیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ہمیں ٹول آپریٹ کرنا آ جائے گا، اس کے بعد اتنی پرابلم نہیں ہوگی۔ مثلا جی میں پھر دوبارہ سے اس ساری کی سمری لیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک ٹائم لائن ہے T0، یہاں 0، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اب آپ غور کریں، ہمارے پاس ایک ٹول آ گیا ہے، جہاں سے بھی رینٹل سٹارٹ ہو رہے ہوں، مثلا فرض کر لیں رینٹل یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں ایک رینٹل آ گیا، یہاں رینٹل آ گیا، یہ رینٹل آ گیا، یہ رینٹل آ گیا، یہ رینٹل آ گیا۔ کتنے رینٹل ہو گئے جی؟ 5۔ میں اس کو انوٹی میں کیسے لکھوں ذرا بولیے؟ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ ٹائم لائن ریڈ کریں، 3 سے سٹارٹ ہو رہی ہے، کہاں اینڈ ہو رہی ہے؟ 7 پر اینڈ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کون سی انوٹی بن گئی؟ نہ 0 سے شروع ہو رہی ہے، 0 سے شروع ہوتی تو ڈیو بول دیتے، 0 سے تو شروع نہیں ہو رہی۔ 1 سے شروع ہو رہی ہوتی تو آرڈنری بول دیتے، 1 سے نہیں شروع ہو رہی۔ کس سے شروع ہو رہی؟ 3 سے، تو ڈیفرڈ اینوٹی آ گئی۔ مثلا اگر یہی رینٹل ہوتے 5 ہی، 0 سے شروع ہوتے تو یہ 4 پر ختم ہو جاتے، کیونکہ پہلا 0 پر آتا۔ 1 سے شروع ہوتے تو 5 پر ختم ہو جاتے۔ ان سارے کیسز میں n نکالیے جی، n کتنا ہے؟ 7 - 3 + 1 5، 4 - 0 + 1 5، 5 - 1 + 1 5۔ رینٹل تو وہی۔ تو جناب یہاں سے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو ٹائم لائن۔ اب اگر مجھے آگے جانا ہے، یہاں سے اکامولیٹ یہیں کرنا ہے، تو یہاں سے سارے رینٹل کو اٹھا کر میرا آرڈنری والا فارمولا ہی مجھے آگے لے جائے گا۔ توجہ کریں میری طرف، لیکن کوئی ریڈ فیکٹر ریکوائرڈ نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھے واپس آنا ہے تو جب میں پریزنٹ ویلیو والا فارمولا لگاؤں گا تو ابھی میں نے ایک لفظ بولا، وہ کیا کرتا ہے؟ 1 پیریڈ بیفور ہمیں T2 پر لا کر اکامولیٹ کر دے گا۔ لیکن 2 پر تو آنا نہیں ہے، آنا تو 0 پر ہے۔
تو پھر مائنس کے ساتھ 1 پلس آر پی ریز ٹو پاور -2 کے ساتھ پیچھے اور آنا پڑے گا نا. یہی وہ ریڈ کلر کا فارمولا نظر آ رہا ہے, دیکھیے ذرا یہاں دیکھیے, آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ ریڈ کلر کا فارمولا نظر آ رہا ہے, یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے. فیوچر میں کچھ نظر نہیں آ رہا, ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کیوں. وہ پہلے ہی ہمیں ہماری ریکوائرڈ ڈیسٹینیشن پر لے کر جا رہا ہے, تو دیر از نو نیڈ, کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں. وداؤٹ اینی نیڈ ہی میری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ آ گئی ہے, مجھے کسی فیکٹر کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑ رہی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اوکے چلیں نا جی, اب ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال لیتے ہیں اور کمپیریٹیو ٹرم میں اینوٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے جی سوال آپ کے پاس آ گیا. Mr. A will invest rupees 20,000 every year for a period of 5 years. سب سے پہلا کام آپ کو معلوم ہے, سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے, سوال کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کیا چیزیں گیون ہے؟ Mr. A will invest rupees 20,000, یہ کیا ہے ایک معلوم کرنا ہے, for a period of 5 years. اب وہ توجہ کریں میرے ساتھ ذرا, آپ نے, میں نے بڑا یہ میری سب سے اہم کوشچن ہے سارے اینوٹی کے کانسیپٹ کا. اف بینک چارج ₹12% compounded, what will be the future value and present value in the following scenario. ٹھیک ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, نمبر 1 یہ 20,000 کیا ہے, اس میں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. یہ کیا ہے, آر ہے جی, اس کو ہم رینٹل بولتے ہیں. 20,000 ایوری ایئر فار اے پیریڈ آف 5 ایئر, این از 5 انٹو 1, 5 ہی رہا کیونکہ سال میں ایک, اور این گیون ہے 12%, آر پی بھی اس سینیریو میں کیا ہوگا 12% ہی ہوگا. ایسے ہی ہے. اب ذرا توجہ کریں میرے ساتھ, پڑھیں سوال, ریڈ کریں آپ اس کوسچن, فوکس کریں اس کے اوپر. میں رک جاتا ہوں, آپ پڑھیں. سوچیں, کیا سوچیں کون سی اینوٹی ہے. آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف اینوٹی. میری باتوں کا خیال کرنا ہے, پچھلے 4 لیکچر ضائع نہیں کیے ہوئے ہم نے. آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف اینوٹی. اینوٹی کا ڈیسیژن کس سے ہوتا ہے؟ 20,000 سے, سالانہ سے, 12% سے؟ نہیں, اینوٹی کا ڈیسیژن ہوتا ہے فرسٹ ٹائم آف فرسٹ رینٹل. ابھی کا جو سوال میں نے لکھا ہے, مسٹر اے ول انویسٹ 20,000 ایوری ایئر فار اے پیریڈ آف 5 ایئر. ایک شخص ہر سال 20,000 روپیہ انویسٹ کرے گا 5 سالوں تک. یہ تو سمجھ آ رہی بات. پیمنٹ کب دے گا؟ آج ہی دے گا. ابھی آج فرض کر لیں 1 جنوری 2020 ہے, اسٹارٹ آف دا ایئر, آج دے گا پہلی پیمنٹ. نہیں سر آج تو نہیں دے گا. کیا اس سال کے 31 دسمبر پہ دے گا؟ پتہ نہیں سر. کیا کسی اور سال میں پیمنٹ دے گا؟ اگر تو ایگزامینر خاموش ہو جاتا ہے, کچھ نہیں بتاتا. آپ کو پتا ہے آرڈنری کا لفظ ہی اسی لیے ہم نے رکھا ہوا, آرڈنری اینوٹی. پھر ہم نے فوراً ازیوم کر لیا کہ یہ آرڈنری, یعنی پھر ہم نے کیا کہ اگر یہ اس وقت جو کچھ میں نے سوال لکھا ہوا ہے یہی کویسچن ہوتا تو آپ سب نے اس کو آرڈنری ازیوم کرنا ہے, بیکاز فرسٹ رینٹل کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, رینٹل کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ سٹارٹ آف دا ایئر ہے یا اینڈ آف دا ایئر ہے. ٹوٹل خاموشی ہے. آرڈنری اینوٹی ہم لکھیں گے اس کو 1 to 5.
اچھا اگر وہ کہہ دیتا مسٹر اے ول انویسٹ ₹20,000 ایوری ایئر فار اے پیریڈ آف 5 years, the payment will be made at the end of the period. اگر ہمیں اینڈ کا لفظ مل جائے اور پہلی پیمنٹ پھر بھی نہ پتہ چلے تو تب بھی آرڈینری، اور اگر لفظ سٹارٹ مل جائے اور پہلی پیمنٹ پھر بھی نہ پتہ چلے کب ہے تو اینوٹی ڈیو، اور اگر پیمنٹ ہی پتہ چل جائے تو پھر جیسے ایگزامینر کہے گا یہ وہی اینوٹی ہے. بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں آپ سے میں. اچھا جی چلیں ہم ذرا اس کو تو اس والی بات سے واپس آتے ہیں. یہ ہمارا ڈیٹا ہے. اب میں 1 by 1 اس کو اسائن کرتا ہوں کچھ چیزوں کو. ٹھیک ہو گئی بات جی؟ ناؤ دیکھیے جی، لک ایٹ دس. اوکے، میں نے پہلا آپ کو بات کہا the first rental will be paid at the end of year 1. بہت کلیئرٹی کے ساتھ ایگزامینر نے سوال میں بتا دیا کہ پہلی پیمنٹ کب ہوگی، اینڈ پر بھی ہوگی اور وہ اینڈ بھی ایئر 1 کا ہوگا. تو اگر آپ اپنے ذہن میں ذرا بنانا چاہیں، بلکہ چلے میں بنا ہی دیتا ہوں، آپ بنانا چاہیں تو پہلی پیمنٹ یہاں، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں. تو یہ کون سی اینوٹی بن گئی؟ آرڈینری اینوٹی بن گئی. کیسے لکھوں؟ T125. اب اس نے کہا جی پریزنٹ ویلیو بھی نکال دے، فیوچر بھی نکال دیں، تو نکال دیتے ہیں جی. فیوچر ویلیو از اکول ٹو R انٹو 1 پلس RP ریز ٹو پاور n مائنس 1 اوور RP. کیا خیال ہے؟ اوکے ناؤ پٹ کریں گے ڈیٹا. R از 20,000 انٹو، کیونکہ اینول ہی ریٹ ہے تو پیریوڈک ریٹ بھی وہی ہے، 1.12 ریز ٹو پاور n. n از نمبر آف رینٹل. کیسے نکلتے ہیں؟ دو طریقے سے نکالتے تھے ہم، ایک یہاں بھی سمجھ آ رہا ہے اور ایک یہاں بھی. 5 minus 1 plus 1. اوکے نکالیے جی، کیلکولیٹر نکالیے. 20,000 انٹو 1.12 ریز ٹو پاور 5 مائنس 1 اوور کیا آ گیا جی؟ 0.12. بریکٹ کو کلوز کر لیں. اوکے یہ آ گیا جی، آنسر آ گیا 127056.94. اوکے بات سمجھ آئی؟ سمپل کام ہے. اب تو ہمیں کچھ نہیں سوچنا، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. اور اگر ایگزامینر کہتا ہے بھائی آپ پریزنٹ ویلیو بھی نکالیں تو لوگ پریزنٹ بھی نکال دیتے ہیں کہ پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو R انٹو 1 مائنس 1 پلس RP مائنس n اوور RP. ایسے ہی ہے نا؟ اس میں پٹ کر دیں جی. اٹ از 20,000 انٹو 1 مائنس 1.12 ریز ٹو پاور مائنس 5 اوور 0.12. تو آنسر کیا آ جائے گا جی؟ آنسر لے لیتے ہیں جی 20,000 انٹو بریکٹ کلوز اور اس میں ڈویژن کا فنکشن لے لیں. 1 مائنس بریکٹ سٹارٹ 1.12 ریز ٹو پاور مائنس 5 اوور 0.12 بریکٹ کو کلوز کر لیں. یہ آ گیا جی 72,095.52. کیا خیال ہے؟ لیکن اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے کیلکولیٹر سے کریں ساتھ ساتھ. اس ایک کویسچن پہ ہم نے اب تک جتنا کچھ پڑھا ہے ہم نے سارا کلیئر کرنا.
ٹھیک ہوگی بات جی؟ اوکے چلیں جی، میں اس کو اریز کر دیتا ہوں یہاں سے. آپ نے نوٹ کر لیا ہے یقیناً ہماری پریزنٹ ویلیو. ہم دو ہی چیزیں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں 4 کی بجائے. ٹھیک ہے، اس کو اریز کر دیتا ہوں جی میں. اوکے ناؤ اب آتے ہیں جی، اسی کو ہم اٹھا کر یہیں سے چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فرسٹ رینٹل کو ہی ہم چینج کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے اینوٹی کے اندر ہمارے پاس چینج آئے گی. اوکے ناؤ جی، میں نے سینیریو سب وہی ہے، اوپر دیکھیں سب کچھ وہی لکھا ہوا ہے، صرف ایک چیز چینج کر رہا ہوں. ایگزامینر یہاں سے ایسے ہی لکھتا ہوا آیا، نیچے آ کے لکھتا ہے دا فرسٹ رینٹل ول بی پیڈ ناؤ. اب لفظ ناؤ کہہ دے یا ایٹ دا اسٹارٹ آف فرسٹ ایئر. ایٹ دا اسٹارٹ آف فرسٹ ایئر ایک ہی مطلب ہے دونوں باتوں کا. ٹھیک ہے نا. ناؤ، ناؤ کہاں کھڑا ہے؟ یہ کھڑا ہے ناؤ، آج، ٹوڈے. ایک ہی بات ہے نا، کوئی بھی لفظ ایگزامینر استعمال کرتا ہے. پہلا رینٹل آج، ٹوڈے، ناؤ. تو پھر کیا لکھوں؟ 0 to 5؟ نو 5 نہیں، 4 پر 5 رینٹل آپ کے پورے نہیں. اسٹارٹ آف ایئر 1، اسٹارٹ آف ایئر 2، اسٹارٹ آف ایئر 3، اسٹارٹ آف ایئر 4. 5 رینٹل، پہلا رینٹل، دوسرا رینٹل، تیسرا، چوتھا، 5. فرسٹ رینٹل ول بی پیڈ ایٹ دی اسٹارٹ آف ایئر. یہیں سے تو وہ ریڈ فیکٹر کا آغاز ہوگا نا. اچھا یہاں تک کا زور لگا لے، باقی وہ فیکٹر کا لاجک سمجھ آ گئی ہے، کیا ہی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے. ابھی آپ بچے ہیں نہیں سمجھ آئی، کوئی بات نہیں. آئیڈینٹیفائی ہو گیا کون سی اینوٹی ہے؟ اینوٹی ڈیو ہے. تو بس ڈیو کا فارمولا ہی آپ کے ذہن میں ایسے ہونا چاہیے. اچھا جی، فیوچر ویلیو از اکول ٹو آر انٹو 1 پلس آر پی ریز ٹو پاور n مائنس 1 اوور آر پی انٹو 1 پلس. چھوڑیں لاجک، اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو فی الحال تو گریجولی تو آ ہی جائے گی. بس اس میں ڈیٹا پٹ کر دے. ڈیٹا وہی ہے جو آلریڈی ہم نے یوز کیا ہوا. آر کتنا ہے جی؟ 20,000. 1.12 ریز ٹو پاور مائنس 5، رینٹل تو 5 ہی ہے نا، مائنس 1 اوور 0.12 انٹو 1.12. دیٹس بعد میں بات کریں گے ہم اس کے اوپر. ابھی فی الحال آپ لاجیکلی اس کو سالو کریں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اوکے چلیں. پریزنٹ بھی نکال لیں گے نا اسی طرح ہی آپ. اوکے جی نا اب ہم آگے چلتے ہیں جی. یہاں سے آگے دیکھتے ہیں کہ ایگزامینر اور ہمیں کیا بات کہہ رہا ہے. میرے ذاتی خیال میں آپ ویلیوز کو تو کیلکولیٹ اب کر ہی لیں گے. اب آپ کو یہ چیز اتنی اریٹیٹ نہیں کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا، ویلیو تو اب آپ کیلکولیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن چلیں ابھی ہم بات کرتے ہیں، اگر ضرورت ہوگی تو ساتھ ساتھ میں کچھ سوال بھی سالو آپ کو کرتا چلا جاؤں گا. میں تھرڈ سینیریو بناتا ہوں. The first rental will be paid after 2 years from now. آج سے 2 سال بعد، آج سے 1 سال، آج سے 2. وہ کہتا ہے جی پہلا رینٹل یہاں پہ ہوگا. اب وہ یاد ہے آپ کو ہم نے کہا تھا یہ اسٹارٹ بھی ہے، یہ اینڈ بھی ہے، وہ ساری کو چھوڑ دیں، بس یہاں پہ ہوگا. اوکے ٹھیک ہوگا. ٹوٹل کتنے پہ ہونے؟ 5. تو ایک یہاں آ گیا، 1 2 3 4 5. تو کیا لکھوں؟ T 2 2 6. این نکال کے دیکھیں، 6 مائنس 2 پلس 1 5. کون سی اینوٹی ہے؟ ڈیلیڈ اینوٹی ہے. ڈیلیڈ اینوٹی ہے، تھرڈ ٹائپ والی اینوٹی ہے. اوکے سمجھ آ گئی. اچھا ڈیلیڈ میں آپ کو پتا ہے نا، ہم ایک چیز اور بھی نکالتے ہیں، ڈی بھی نکالتے ہیں. تو ڈی کیا ہے؟ ڈی ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سے پچھلے والا ڈیجٹ 1. اوکے تو اگر فیوچر ویلیو نکالنی ہے وہ تو نارمل فارمولے سے ہی نکلتی ہے. پریزنٹ نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو. پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو آر انٹو
1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस एन ओवर आर पी इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस डी। ठीक है ना। डी कितना है 1। हमारी सारी वैल्यूज कहाँ कैमुलेट हो जाएंगी 1 पर, लेकिन हमें तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू तो 0 को कहते हैं, तो एक स्टॉप पीछे आना है, एक ईयर पीछे आना है, ये वो पीछे आने का हमारे पास टूल है। ओके 20,000 इंटू 1 माइनस 1.12 माइनस 5 ओवर 0.12 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 1। ओके 20,000 इंटू डिवीजन का फंक्शन ले लिया 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर माइनस 5 ओवर 0.12 ब्रैकेट क्लोज और नई ब्रैकेट शुरू 1.12 रेज टू पावर माइनस 1। ओके तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात जी। 20,000 ठीक होगी ना बात। तो इस तरह से आप चीजों को लेकर आगे चलेंगे। ओके तो सम टाइम आपका कैलकुलेटर आपके मुताबिक बिहेव नहीं कर रहा होगा, आंसर नहीं आ रहा होगा। कुछ बच्चों को क्या करना पड़ रहा होगा, जो ये मैंने लिखा ना इसके दरमियान मल्टीप्लाई का निशान लगाना पड़ेगा। एक फंक्शन के बाद पहले में यहां रीड कर लेगा आपका कैलकुलेटर, लेकिन मल्टीपल में ये वो जो मैंने आपको शुरू के लेक्चर में मैट्रिसेस में बताया था कि बड़े पायरेटेड हैं। अब ये मेरे पास तो ओरिजिनल वाला था, बाद में मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेटर यानी पायरेटेड तो आप फिर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा लिया करें दोनों के दरमियान में। वैसे भी तो अंडरस्टूड है ना आपको और मुझे पता है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का निशान मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट। अब जो पायरेटेड कैलकुलेटर हैं वो बाज़ दफ़ा इसको रीड नहीं करते, तो आप क्या कर लें, आप पहले अपने कैलकुलेटर से करके देखें। अगर आपका कैलकुलेटर कर रहा है तो ओके ठीक है, आपका ये फंक्शन वो ठीक लगा रहा है। लेकिन अगर नहीं कर रहा तो फिर इसके दरमियान में जब आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे ना मल्टीप्लाई का निशान लगाकर, फिर नई ब्रैकेट शुरू करके 1.12 रेज टू पावर माइनस 1 लिखें तो फिर ही आपको आंसर दे दिया करेगा। ठीक होगी ना बात। तो सम टाइम आपका कैलकुलेटर ऐसे बिहेव कर रहा होगा, सबका नहीं कर रहा होगा। ओके तो यह आंसर आ जाएगा जी हमारा 64,371। हमेशा नहीं होगा ऐसा। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का निशान हमें, मल्टीप्लिकेशन का साइन हमें यूज करना पड़ जाएगा कुछ कैलकुलेटर्स में। ओके कौन सी एन्युटी बनाई थी आपने, ये एन्युटी ड्यू बनाई थी आपने जी। अच्छा जी चलें इसको रेज करते हैं, इसी सिनेरियो से उठाते हैं, फिर नया क्वेश्चन बनाते हैं इसमें से सेम टॉपिक रखते हुए। यानी मेन उसके ऊपर एग्जामिनर हमें टाइम नहीं बता रहा, वहाँ साइलेंट होता है, लेकिन आगे जाकर वो हमें फिर टाइम बता देता है कि जी फला जगह पर पहला रेंटल, क्योंकि फर्स्ट रेंटल टाइमिंग ऑफ फर्स्ट रेंटल विल डिफाइन। ओके जी चलें जी नेक्स्ट लेते हैं। फोर्थ, फर्स्ट रेंटल विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर 3। फर्स्ट रेंटल विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर 3। ओके एंड ऑफ ईयर 3 सोचिए, अब आप भी सोचिए भाई साहब, जवानों आप भी तो सोचो ना। थर्ड एंड ऑफ 3 यहां, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या ख्याल है? इसका मतलब है टी कैसे लिखूं, 3 to 7, तो एन कैसे निकलेगा
7 माइनस 3 प्लस 1 वही 5। डी क्या है, इस दफा 2 है, फार्मूला में जाके -2 हो जाएगा, करना तो वही कुछ है। अब जब मैं प्रेजेंट वैल्यू लगाऊंगा तो सारी चीजें कहाँ कैमुलेट हो जाएंगी, एक टाइम पीछे इधर आ जाएंगी। हमें यहाँ तो नहीं चाहिए, हमें तो 0 पर चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है, वैल्यू एट 0। यहाँ से यहाँ आने के लिए -2 रेज़ टू पावर करनी पड़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा ये देखिए उसने एक काम किया, द फर्स्ट रेंटल विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 3। ओके, मैं थोड़ा लैंग्वेज चेंज करता हूं। 5th केस बनाया, द फर्स्ट रेंटल विल बी पेड एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 4। अब जरा तवज्जो करें, वो टाइम लाइन मैंने आपको बहुत तफसील से पढ़ाई है, मैंने बहुत एफर्ट लगाई हुई थी इन स्लाइड्स को बनाने के लिए कि मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट को डिलीवर कैसे कर सकूं। मैं उसमें जो जो आईटी की इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करके जो जो बात मैं आपको समझा सकता था, मैंने कोशिश की कि कॉन्सेप्ट को समझने में हमें कलर्स कैसे, विजुअल इफेक्ट्स कैसे, बाकी कोई चीज़ कैसे समझा सकती है, हमने वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो हमने वहाँ कहा था कि अब इसने क्या कहा, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 4। स्टार्ट ऑफ ईयर 4 का मतलब ये तो नहीं है, ये तो एंड ऑफ ईयर 4 है। स्टार्ट ऑफ ईयर 4 तो यहीं खड़े हैं। असल में ये पॉइंट आपको मालूम है, एंड ऑफ 3 है और स्टार्ट ऑफ 4 है। तो हमने कहा था कि भाई हम एंड ही बोलेंगे। तुम कैसे लिखूं फिर इसको, बिल्कुल वैसे ही लिखूं, 3 to 7। हमने खुद ही कहा था कि एंड में ही कन्वर्ट करके बोलेंगे। स्टार्ट का लफ्ज हमने फिक्स कर दिया था, किसके लिए, एनविटी ड्यू के लिए। बस लफ्ज ड्यू में हम स्टार्ट सोचते हैं, बाकी सब में हम कैसे सोचते हैं, एंड 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 पर ही हम इसको कायम करके रखा हुआ था। जी जनाब, बात क्लियर हो गई? ओके, तो हमने एक सवाल के ऊपर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करके कोशिश की कि आप इसके ग्रिप लें, दोबारा से चीज़ों को समझें। मैं फिर आइंदा आने वाले लेक्चर में कोई एक सवाल ऐसा ही और पकड़ के फिर दोबारा आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैंने बार बार आपसे कहा कि जब तक मेरे साथ फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आपने उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले करना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, या अगर मैंने होमवर्क देना है तो मैं ही दूंगा कि यार आज ये वाला सवाल करना है, ये वाला। वंस हमारा कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा फिर हम सोचेंगे क्या करना। वो वन व्हीलिंग वाली एग्जाम्पल याद है ना, कि बाइक आपने सीखनी है तो पहले दिन आप ये नहीं कह सकते अपने जो आपको सिखा रहा है दोस्त या जो भी कि सर मुझे वन व्हीलिंग सिखा दें। नहीं, पहले तो बाइक ही चलाना सीखेंगे ना, फिर आप ग्रेजुअली अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए से बाकी लेकर आते हैं। स्किल सेट आपका डेवलप होता जाता है। इसी तरह ये एक स्किल सेट है फाइनेंस, तो ये ग्रेजुअली हमारा डेवलप भी होगा। अच्छा चलें, एक लंबा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। अब मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ, एनविटी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, मोर और लेस सीखना यही था। अब हम उस तरफ आ रहे हैं कि यार हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या हो रहा है। मैंने कहा था जब फाइनेंस पढ़ेंगे तो अपने इर्द गिर्द की चीज़ें समझ आएंगी। तो आप कह सकते हैं कि सर आज तक तो जितना पढ़ा है कोई इर्द गिर्द की चीज़ समझ नहीं आ रही। नहीं, बस आज शुरू होने लगा। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग एनपीवी कि जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, इसी तरह अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर वैल्यू। अब हम जिंदगी के साथ इसको लिंक करने लगे कि यार ये प्रेजेंट वैल्यू क्या हो रहा है, ये जो हम निकाल रहे हैं। अभी मैंने आपको करके दिखाया है। मैं अगर तेजी से पीछे चला जाऊं तो मैंने आपको आज आकर पहले ये पेज खोल के दिखाया। मैंने कहा यार ये हमने सारा काम किया। अब मैं आपके साथ इसी पेज की अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट वैल्यू और अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर वैल्यू करने लगा। यार ये क्या है, जब हम कह रहे हैं ऑर्डिनरी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, ड्यू की निकालें, डेफर्ड की निकालें, या इन्हीं की फ्यूचर निकालें, भाई क्या करना है, ये क्या शो कर रही हैं, क्यों निकाल रहे हैं। तो आज अब हम उस तरफ चलने लगे हैं कि जी अंडरस्टैंडिंग से क्या निकाल रहे हैं। ये 5-6 मीनिंग हमने असाइन करने हैं, लेकिन अभी मैं आज एक को एक्सप्लेन करूंगा, फिर कल आएंगे तो इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, लोन, उधार लेना। आपको पता है ना बहुत सारे कारोबार क्या करते हैं,
بینک سے لون لے لیتے ہیں، پھر انہیں انسٹالمنٹ میں پے کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ کتنا لون لوں گا تو کتنی انسٹالمنٹ دینی پڑے گی؟ اب 2-3 باتیں ہیں اس کے اندر، ان ساروں کو آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے سر میں مہینے کے نا یا سال کے، وہی پیریڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، منتھ بھی بات، کوارٹر بھی، ایئر بھی، ہم پہلے سال کی بات کرتے ہیں، سر میں سال کا 50,000 روپیہ قسط دے سکتا ہوں، انسٹالمنٹ دے سکتا ہوں، 5 سال تک اگلے دیتا جاؤں گا، تو آپ کتنا لون لے سکتے ہیں جو اگلے 5 سال میں آپ کی انسٹالمنٹ کے ساتھ پے آف ہو جائے، وہ ڈے فرسٹ پر واپس جائے؟ ہم نے کہا جب ہم پیسے واپس کرتے ہیں تو 2 چیزیں دینی ہے نا، پرنسپل بھی، پرنسپل کس کو کہتے ہیں؟ دا اماؤنٹ بوروڈ، لون، پریزنٹ ویلیو، ٹوڈیز ویلیو، یہ ساری باتیں ہم نے پہلے بھی تھوڑی تھوڑی کی ہیں، آج ڈیٹیل میں جاؤ، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آگے آئے گی تو بڑی تفصیل سے آئے گی، اب ہم یہ وہاں پہنچ گئے۔ دیکھیے میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ کیا لکھ رہا ہوں، پریزنٹ ویلیو آف فیوچر کیش فلو۔ فیوچر کیش فلو میں کس کو کہتا ہوں؟ جو T0 پر نہ، آپ مجھے آج پیسے دیں میں آپ کو دوں، یہ پریزنٹ ویلیو ہے، آج، ٹوڈے۔ میں آپ کو سال کے بعد پیسے دوں گا یا آپ مجھے سال کے بعد پیسے دیں گے، یہ فیوچر ویلیو ہے، فیوچر کیش فلو ہے۔ کوئی بھی دن ہے، کوئی بھی دن ہے، ٹوڈے، آج، یہ کیا ہے؟ پریزنٹ ویلیو۔ آج کے علاوہ کوئی بھی، کل، مہینے کے بعد، 2 ماہ کے بعد، کوارٹر کے بعد، سیمی اینولی، اینولی، یہ سب کیا ہے؟ فیوچر کیش فلو۔ تو دیکھیں کیا لکھا، پریزنٹ ویلیو آف فیوچر کیش فلوز شو دا اماؤنٹ آف منی بوروڈ ٹوڈے۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، وہ کہہ رہا ہے جو آپ نے، جو قسطیں آپ پے کر رہے ہیں نا، میں کسی شخص کو 50,000 میں کہتا ہوں یار میں نے ایک شخص سے لون لیا تھا، اگلے 5 سال میں نے ہر سال اس کو 50,000 پیمنٹ کرنی ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ یار سر نے کتنا لون لیا تھا بھائی، 5 سال تک ہر سال 50,000 میں پے کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے 2,50,000، 2.5 لاکھ بن جائیں گے 5 سال میں بینک کو 2.5 لاکھ پے کر رہا ہوں، اس کے اندر پرنسپل بھی ہے، انٹرسٹ بھی ہے، یار میں نے لون کتنا لیا تھا، یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ یہ بات یہاں لکھی ہے کہ جو پریزنٹ ویلیو اگر میں ان کیش فلوز کی لے لوں تو یہ پتہ چل جائے گا کہ سر نے لون کتنا لیا۔ The present value of future cash flow show the amount of money borrowed today۔ آج میں نے کتنا لون لیا ہے، یہ بات آپ کو معلوم کرنی ہو تو کیسے پتہ چلے گی؟ میں جو لون کی قسطیں واپس کر رہا ہوں اس کی پریزنٹ، اب کیونکہ اگر میں قسطیں دے رہا ہوں، اب ضروری نہیں ہے نا میں نے لون لیا، ہو سکتا ہے میں ابھی آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، 50,000 5 سال تک دے رہا ہوں، ایکول اماؤنٹ، ایکول انٹرول، اسپیسیفائڈ ٹائم فریم، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ پریزنٹ ویلیو نکالنی ہے تو اینوٹی کے فارمولے سے بھی نکال سکتے ہو، کیونکہ یہ اینوٹی پہ پورا اترا ہے۔ اور اگر میں قسطیں ایسے واپس کروں، پہلے سال 50,000، اگلے سال 75,000، اس سے اگلے سال 150,000، سیم نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں رینڈم۔ اگر سیم ہے تو اینوٹی، اور اگر الگ الگ قسطیں دے رہا ہوں تو رینڈم، دونوں صورتوں میں پریزنٹ ویلیو نکال لیں۔ وہ جہاں میں اینوٹی کا کانسیپٹ آپ سے ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا تھا اس وقت بھی کہ یار ہو سکتا ہے اگر یہ سیکوینس نہ ہو تو ہمیں الگ الگ مینول ایک ایک فگر کو لے کر آنا پڑے گا، میں آگے چل کے تھوڑی سی پریکٹس کروا دوں گا۔ یہ میرا کانسیپٹ نمبر 1 ہے، میں جسٹ آپ کو بلڈنگ میں نے کھڑی جیسے کرنی ہے وہ دکھا رہا ہوں، ابھی آگے کچھ پڑھ نہیں رہا بلکہ چلیں لکھتا بھی نہیں ہوں، ایسے میں نے 5 ڈفرینٹ اینگل سے آپ کو پہلے پریزنٹ ویلیو سمجھا دی، پھر ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کی پریکٹس کروا دی ہے۔ مثلا اس پہلے کانسیپٹ کی ایک چھوٹی سی پریکٹس کرتے ہیں، دیکھیے یہ میں نے پھر وہی لکھا ہوا ہے، دا پریزنٹ ویلیو آف فیوچر کیش فلو شو۔ اوکے، ٹام ہیز بوروڈ سم منی ٹو بائی اے ہاؤس۔ ٹام نے کچھ لون لیا اور گھر خرید لیا۔ If he pays equal monthly installment
of rupees 25,000 for a period of 20 years to repay the loan. टॉम ने जेरी के लिए घर खरीद लिया। नहीं, जाहिर है टॉम ने खरीदा तो जेरी के लिए खरीदा हो। टॉम ने घर लिया उधार लेकर, बोरो की मनी, और घर खरीद लिया। अब पैसे जो बैंक से बोरो किए उसको 25,000 रुपया दे रहा है, 25,000 अगले 20 साल तक, मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने दे रहा है, हर महीने दे रहा है। अच्छा जी, इफ लोन हैज चार्ज 15% कंपाउंडेड मंथली, तो कहता है बताइए जी टॉम ने कितना लोन लिया है? बताइए टॉम ने आज कितना लोन लिया? टॉम ने कोई एक अमाउंट लोन की आज लेकर घर खरीद लिया जेरी के लिए, ठीक है, और अब वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है 25,000 और अगले 20 साल तक बैंक को इंस्टॉलमेंट देगा। साल में कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहा है? 12, 12 इंटू 20, इसका मतलब है 240 इंस्टॉलमेंट देगा ना, एन निकालने का एक तरीका। सवाल को गौर से पढ़ें भाई, जब तक जवानों आप सवाल नहीं पढ़ेंगे जब तक नहीं समझ आएगी। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा, मुझे क्वेश्चन रीड करके बतलाइए पहली पेमेंट टॉम कब करेगा? टॉम ने पैसे आज उधार ले लिए हैं बैंक से, घर खरीद लिया है, जेरी के साथ शादी कर ली है, मौजे मार रहे हैं दोनों, लेकिन अब किस्तें भी देनी है। कहते बताएं यार कितना लोन लिया है टॉम ने आज? मैं कहता हूँ लोन तो बाद में बताएंगे, पहले मुझे बताएं टॉम ने बैंक को पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? सवाल में कहाँ लिखा हुआ है? पढ़ें, टॉम हैज बोरोड सम मनी फ्रॉम ए बैंक। पढ़ें, सवाल पढ़ें जी, कब देगा? शाबाश, कहीं नहीं लिखा कब देगा। इसी को हम कह रहे थे कि अगर एग्जामिनर साइलेंट हो। देखिए मैं पढ़ता हूँ, टॉम हैज बोरोड सम मनी टू बाय अ हाउस इफ ही पेज इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट 25,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 20 years टू रीपे द लोन, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी टॉम हैज बोरोड? सवाल ने कहीं टेकअप नहीं किया कि पहली इंस्टॉलमेंट कब देगा। दो खामोशी से मैं कह रहा हूं, बल्कि इसको कह रहा हूं मुकम्मल खामोशी। पैसे तो देगा, महीने के शुरू में देगा कि आखिर में देगा ये भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है ऑर्डिनरी एन्युटी। इसका मतलब है पहले पैसे कब देगा? अगर 1 जनवरी को उसने लोन लिया है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 जनवरी को देगा, पहले माह के आखिर पर, फर्स्ट मंथ के एंड पर। ये देखिए, ये आपने टाइमलाइन ड्रॉ की है सिर्फ, ये जीरो आज टुडे, आज नहीं वापस करेगा क्योंकि खामोशी है। हमने कहा था खामोशी का मतलब है ऑर्डिनरी एन्युटी। पहला मंथ, एंड ऑफ मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, चलते चलते आखिरी मंथ 240, क्योंकि गिनने तो मंथ है ना, मंथ वर्सेस मंथ। सो एन्युटी कैसे लिखूं? T1 to 240, n कैसे निकला? 240 -1 + 1, 240। आर क्या है? मंथली रेंटल 25,000। आर पी निकालना पड़ेगा। आर एन गिवन है 15% डिवाइडेड बाय 12, सो इट इज 1.25%। ऐसी है ना? ऐसी क्या निकालना है? उसने नहीं कहा प्रेजेंट वैल्यू निकालें। अब देखें एग्जामिनर चालाक हो गया, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए हैं। वो प्रवीण शाकिर ने कहा था ना, जुगनुओं को दिन में परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। एग्जामिनर आपके अहद का चालाक हो गया। अब वो आपको क्लियरली नहीं कह रहा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालें। उन्होंने कहा मुझे बताएं टॉम ने कितना लोन लिया है। अभी हमने कहा है
کہ جو پیسے ٹام فیوچر میں واپس کرے گا، جو پیسے ٹام فیوچر میں واپس کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ اماؤنٹ آف منی بوروڈ. ابھی آپ نے یہ بات پڑھی میرے ساتھ، یہ دیکھیں پریزنٹ ویلیو آف فیوچر کیش فلو شو دی اماؤنٹ آف منی بوروڈ ٹوڈے. ٹام نے آج کتنے پیسے لیے ہیں؟ وہ کہتا ہے جو ٹام واپس کرے گا، کب کب؟ منتھ 1 سے لے کر منتھ 240 تک. 240 انسٹالمنٹ 25 ہزار کی جو دے رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ فیوچر کیش فلو ہے. وہ کہتا ہے اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہوگی آپ کی؟ اس کی پریزنٹ ویلیو آپ کی لون کے برابر ہوگی. یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، تو نکالیے پھر. اب اس کا مطلب ہوا پریزنٹ ویلیو نہیں ہے. ہم نے سینیریو سے سمجھا، ایگزامینر نے ہمیں کلیئرلی نہیں بتایا تھا. آر انٹو 1 مائنس 1 پلس آر پی ریز ٹو پاور مائنس این اوور آر پی. اب دیکھیں یہ آرڈینری انویٹی تھی تو میں نے آرڈینری کا فارمولا لے لیا. اگر سینیریو اس کو ڈیو بنا دیتا تو میں ڈیو کا فارمولا لے لیتا، ڈیلیڈ بنا دیتا تو میں ڈیلیڈ کا لے لیتا. چلیے پٹ کریں جی. R is 25,000 into 1 minus 1.0125 minus 240 over 0.0125، کیونکہ اس کو 100 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. اوکے جی، تو کیلکولیٹ کرتے ہیں. 25,000 انٹو ڈویژن کا سائن 1 مائنس بریکٹ اسٹارٹ 1.0125 ریز ٹو پاور مائنس 240 اوور 0.0125. ٹھیک ہوگی بات جی؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ 25,000 انٹو 1 مائنس اوکے، تو آپ کے پاس آ گیا جی 18,98,556. یہ میں نے ہنٹ یہاں لکھا بھی ہوا سلائڈ. ٹام نے 18,98,556 روپے لون لیا. اس لون سے اس نے گھر خرید لیا، جیری سے کر لی شادی، اور اب جناب 25,000 روپیہ مہینے کا بینک کو پے کرتے جا رہے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ تو آج پہلی آپ کو زندگی کی لنک سمجھ آیا کہ اگر کوئی شخص قسطیں واپس کر رہا ہے نا، تو جتنی قسطیں اس نے واپس کرنی ہے اگر آپ اس کی پریزنٹ ویلیو نکال لیں تو پتہ چل جائے گا اس نے لون کتنا لیا. میری بات فالو کر گئے؟ چلیں اب دیکھیں جو بلو کلر سے سوال آئے گا نا، اس کا مطلب ہے یہ آپ کے لیے بنا ہوا. دیکھیے اب جیری ہیز بوروڈ سم منی ٹو بائی اے ہاؤس if he pays equal quarterly installment. کوارٹرلی ہر 3 ماہ بعد. ٹام منتھلی دے رہا تھا، جیری کوارٹرلی دے رہی ہے. میں بعد میں بتاتا ہوں جیری نے کیوں لون لے لیا ہے. جیری ہیز بوروڈ سم منی ٹو بائی اے ہاؤس if he pays equal quarterly installment of 50,000 for a period of 20 years to repay the loan. What amount of money Jerry has borrowed? Interest is 15% compounded quarterly. سوال وہی ہے. لگتا ہے ٹام کی جیری سے لڑائی ہو گئی اور جیری الگ ہو گئی ہے. کیا لگ رہا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے نا. پہلے ٹام نے گھر لیا تھا بڑی خوشی خوشی جیری کے لیے، اب لڑائی ہو گئی ہے، اب جیری نے جا کے اپنا گھر خود لے لیا ہے. اوکے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے زندگی میں، ایسے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب پھر پہلے مجھے بتائیے جیری فرسٹ انسٹالمنٹ کب دے گی؟ جی اب آپ چلاک ہو گئے ہیں، نہیں لکھا ہوا، سائلنٹ ہے، ایگزامینر سائلنٹ ہے.
جب سائلنٹ ہے، نہ اسٹارٹ لکھا نہ اینڈ لکھا، کچھ نہیں لکھا، اس کا مطلب ہے آرڈینری اینوٹی. اس کا مطلب ہے جیری نے آج جا کے لون لیا، سال میں 4 انسٹالمنٹ پے کرے گی. پہلی بات 20 into 4 کتنی انسٹالمنٹ بن گئی؟ 80. کب شروع کرے گی جیری؟ Q1 سے. اب 20 سال کے کتنے کوارٹر بنے؟ 80. 1 to 80. آر کتنا ہے جیری کا؟ 50,000. آر این ہے 15% اور آر پی نکلے گا 15/4. ٹھیک ہے نا؟ تو 15/4 it is 3.75. You can calculate now. پریزنٹ ویلیو لگانی ہے، آرڈینری اینوٹی ہے، سارا ڈیٹا اویلیبل ہے، تو کر لیں گے نا اب آپ. یہ تو بنا بھی آپ کے لیے تھا، بلو کلر سے سوال. اوکے سو اس کے بعد ہم ایک بات کہتے ہیں جس کو ہم کل کے لیکچر میں آ کے کنٹینیو بھی کریں گے کہ بھائی کوئی بھی سوال بنے گا نا، کوئی فارمولا آ گیا، ذرا میں آپ کو واپس فارمولاز پر لے جاتا ہوں اور وہاں سے یہ بات آپ کے ساتھ ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ جیسے یہ میرے پاس فارمولاز ہیں. ابھی میں پریزنٹ ویلیو آف آرڈینری اینوٹی کی بات کر رہا ہوں آپ سے، ٹام اور جیری کی میں نے یہ بات کی آپ سے. اس فارمولا میں کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 پریزنٹ ویلیو، نمبر 2 رینٹل، نمبر 3 پیریوڈک ریٹ، نمبر 4 نمبر آف رینٹل. وہ سمپل انٹرسٹ میں آپ نے میرے ساتھ کام کیا تھا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں آپ نے میرے ساتھ کام کیا تھا. ہم نے وہاں کہا تھا کہ ویریئنٹ ایک سوال کو کتنی طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، تو یہاں نظر آ رہا ہے یہ سوال 4 طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے. کبھی آپ سے پریزنٹ ویلیو نکلوائی جائے گی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کبھی رینٹل نکلوایا جائے گا. مثلا ایسے سوال بن جائے کہ ٹام نے اتنا لون لیا ہے، بینک نے یہ انٹرسٹ چارج کرنا ہے، بتائیں کیا رینٹل بنے گا، کتنے پیسے دینے پڑیں گے. ریورس میں آ جائے گی بات. کبھی نمبر آف رینٹل، کبھی اماؤنٹ آف رینٹل، کبھی انٹرسٹ ریٹ، یہ سارے سوال بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم ان سارے سوالات پر 1 by 1 گفتگو کریں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن آج یہاں رک جاتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا کام یہاں تک کا ایک مرتبہ کمپلیٹ کریں. آپ نے رہنا انہی سوالات کے اوپر ہے جو فی الحال آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں. میرے نوٹس اس کے ساتھ جو اپڈیٹ ہو جائیں گے ان میں سے پھر آپ کرنا شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم اپنا کانسیپٹ کو ایک مرتبہ بلڈ کریں گے. پھر پورا آئی کیپ کا کوسچن بینک میں آپ کے ساتھ سالو کروں گا، وہاں سے ہم آغاز کریں گے. تو آج ہم نے ان اینوٹیز کو دوبارہ سے کنسولیڈیٹ کیا ہے، ری انفورس کیا ہے. اب آنے والے 2-3 دن یہی کام چل رہا ہوگا، آپ کی ری انفورسمنٹ ہو رہی ہوگی، ری انفورسمنٹ ہو رہی ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے کانسیپٹ کو اپنی گرپ میں لے آئیے، بیکاز پھر یہاں سے آپ نے آگے چلنا ہے. پریزنٹ فیوچر پریزنٹ فیوچر پریزنٹ، یہ تو اب ہمارا روز کا کام رہ جانا ہے. یہ تو ہم نے آنکھیں بند کر کے کرنا ہے اللہ کے حکم سے. ویسے آپ نے احتیاطاً آنکھیں کھلی رکھنی. ٹھیک ہے نا؟ تو جناب کل ملاقات ہوگی، یہاں سے آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور ذرا محنت جاری رکھیں، ذرا کنسیپٹ جاری رکھیں، تھوڑی ایفرٹ لگائیں. ٹھیک ہے جی، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ.